یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں، وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے۔ میرے دوست، ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ، وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے۔ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں، سعودیہ میں، قطر میں، امارات میں، کویت میں، جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے، باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر آ رہا ہے، ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا۔ گھر میں بریانی پک رہی ہے، گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے، شوہر بیوی کے دن شوہر آ رہا ہے۔ ادھر یہ خوش، ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں میں گھر پہنچوں گا، وہ میرا پورا کنبا میرے انتظار میں، خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں، ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے۔ تو بھائیو، ابتدا مشقتوں سے، مشکلوں سے، کیا کیا مشقتیں، کیا کیا مشکلیں اٹھائی، وہ تو تاریخ ہے، اور انتہا کامیابی ہے، انتہا کامیابی۔ دینداروں کی ابتدا ناگواریوں سے، انتہا کامیابی۔ تھوڑی سی ناگواریاں ہو، گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں، انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے۔ تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں جینے کے، دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے، دو راستے۔ ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، دنیا والے کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو، حالات کو دیکھ کے چلو، نہیں، ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مالک بنا ہے، ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے عہد کیا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، ہمارے ایک کان میں اقامت پڑی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، یہاں جینے کا یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، یہ تمہاری دنیا میں جینے کا راستہ ہے۔ ایک کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت پڑی گئی، اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں جینا ہے کہ ہم سے عہد لیا گیا ہے، عالم ارواح سے لیا گیا ہے
اور یاد دلایا گیا ہے دنیا میں آتی عہد لیا گیا عالم ارواح میں، دنیا میں آتی یاد دلایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو، یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا۔ تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے، کیا کریں گے جو کریں، کیا کریں گے وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے، وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ نہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ ساری محنت جی چاہیوں سے، فرمایا کرتے تھے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے۔ ارے بھائی جی کیا نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا، جی کیا نہیں چاہتا، وہ سب چاہتا ہے، سب چاہتا ہے، لیکن خواہش کوئی ایک نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک پہ دم نکلتا ہے، ایسی ہزاروں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آدمی ایک ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے، وہ انہی ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیون بن جاتا ہے۔ تو ایک راستہ ہے، اور مولانا ایسا فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، بہت کچھ جی چاہتا ہے ان سے نکلنے کی ہے، اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہم وہ کریں گے، تب دولت اسے دے۔ ظہر کی نماز کے بعد بیان۔ پورا جمعہ اور گناہگاروں کا امتحان ابتدا میں عیش عشرت مزے اڑانا اور امتحان آنا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی امتحان لیا، فرعون نے بھی امتحان لیا، دونوں کو مصر کے تخت پر بٹھا کر امتحان لیا، دونوں مصر کے تخت پہ بیٹھے، یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تخت پر بیٹھے، فرعون بھی مصر کے تخت پر بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان مصر کے تخت پر ہوا، فرعون کا امتحان مصر کے تخت پر ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی ابتدا کارروائی بھائیوں کی حسرت بخش کی وجہ سے بے گھر ہوئی، ماں باپ چھوٹے بے گھر ہو گئے، مصر میں لا کر غلام بنا کر بیچے گئے۔ ابتدا سے کارروائی، گھر چھوٹا، ماں باپ چھوٹے، مصر لا کر غلام بنا کر بیچے گئے۔ وہ زمانہ بھیڑ بکریوں کے لیے بیچ دیا جاتا تھا، جس کا کوئی والی ہو جاتا ہے تو پکڑ کے بھیج دیتے،
جس کے گھر بچے گئے اس گھر میں انسان لگا، بہتان لگا، مجرم خود تھی، بہتان اس پر لگا، غریب کون سکتا ہے، غریب کی کون سکتا ہے، تو جیل میں ڈالیں 10 سال جیل میں گزارے ہیں 10 سال جیل میں، مقدمے کی کوئی تاریخ نہیں کہ کس تاریخ کو مقدمہ کیا جائے گا، اس سے مقدمے کی کب تحقیق ہوئی، اس کی کوئی ڈیٹ نہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں کہ اس کے معاملے میں کب ایک غریب ہے، پردیسی ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، کیا دفعہ ہو 10 سال گزرے، پھر اللہ کا غیر نظام حرکت میں اللہ کا غیر نظام، ایک ظاہری نظام جس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا غیر نظام، وہ غیر نظام حرکت میں، اور یہ جیل سے اٹھا کر حکومت کے تخت پر لکھا گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی، ایک قیدی جو ان کے ساتھ جیل میں تھا اسے یاد آیا تو اس جیل خانے میں انہوں نے مجھے تعبیر بتائی کیوں نہیں، مجھے درباریوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں سمجھنا، اس نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی جیل میں ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ تعبیر بادشاہ کا جلدی رہو، اسلام نے کہا پہلے مجھے اپنے اسلام کے ساتھ نہیں آنا، تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جو مسلم جس نے بہتان لگایا وہی مسلم، تو معاملہ صاف ہے، انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست اناج ہوگا، فصلیں زبردست ہوگی، بعد کے 7 سال 7 سال کی فصلوں کو آنے والے قید کے 7 سال کے لیے محفوظ ہے، اس کی ترکیب بھی بتائی کہ بالیوں میں تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا سارا جھگڑا میرے بس سے، اتنا سارا جھگڑا میرے بس سے نہیں ہے کہ 7 سال حفاظت کرو، بلکہ 7 سال آنے والے برسوں میں اس غلے کو تقسیم کرنے کا انتظام کرو، اور پھر ایک بعد والی سال میں بوائی کے لیے اناج بھی واپس رکھو، 14 سال کا نظام میرے پاس یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے کہا تم سمجھو، اور پورے اختیارات 7 سال کے بعد جب قحط پڑا تو سارا عرب اناج لینے کے لیے جتنی اناج ملتا ہے اتنی اناج سب جگہ قید ہے، مصر میں اناج، اور وہ سب کو اناج ہے، یوسف علیہ السلام اس کے خاندان کے افراد کے علاج پوچھ کر اس کے حساب سے اس کو سال بھر کا اناج ہے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے بھائی بھی آئے اناج میں محتاج، کہ وہ بھائی جنہوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، ان کو بابا کو خدا کیا ہے حسن کو ان کے ساتھ ساتھی وہ بھی آئے اناج، انہوں نے نہیں پہچانا کہ ہمارا بھائی ہے، پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے، 10 سال تو جیل میں گزرے تھے، اس سے پہلے کتنے گزرے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی،
तो बोले आना और बेटा एक भाई को छोड़ के आए और मैं आइंदा उसी के लिए पढ़ा उसका भी इसमें गाना चाहिए। अब तो जिससे आए हो उनका भी आइंदा उसी बोला उसका भी हिसाब। जब ये भाई के पास आए तो कहने लगे हमारे बादशाह हमारे घर पर बड़ी आफत आई है, अनाज खत्म हो गया, खाने की कोई चीज नहीं गई, भेड़ बकरियां भी खा गई, अनाज लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। क्या मैं कीमत बता अगर आप अनाज लेंगे कि हमारे ऊपर एहसान होगा अगर आप अनाज लेंगे। हम घर का सामान बर्तन सब समेट के लाए हैं, ये उस अनाज की कीमत नहीं है जो आप हमको देंगे। जैसे तो हमारे पास काम क्या है और जो आप अनाज देंगे तो हमारे ऊपर एहसान है। ये अपने घर का हाल सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुआ मेरे घर का ये हाल है जिसमें मेरे बाप माँ बाप है, नबी है उस घर में, और उस घर का हाल ये है कि वहां वाक्य पड़ गए। अगले साल फिर आए लेने के लिए अनाज, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बेटो जब मिस्र जाओ अनाज लेने के लिए तो मेरे यूसुफ को तलाश करना, जब अनाज लेने के लिए मिस्र जाओ तो मेरे यूसुफ को तलाश। तो बेटे कहने लगे कि यूसुफ 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 यूसुफ, उसके याद में उसके आप में आंखों की रोशनी चली गई, बीनाई चली गई, बीनाई खत्म हो गई, उसकी याद में रोते रोते आज भी यूसुफ को नहीं भूलते, बुढ़ापे में यही हाल होता है कि आज भी यूसुफ को नहीं भूलते। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, जिंदा है तो कहाँ है, कुछ पता नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बेटो अल्लाह की रहमत से मैं मायूस नहीं हूं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। मेरा अल्लाह मुझे यूसुफ से मिलना नसीब करे, मेरा अल्लाह मुझे यूसुफ से मिलना नसीब करे। तो उलमा ने लिखा है कि एक मोमिन का काम यह है जब पहाड़ से हालात हो, समंदर की तरह के हालात हो, समंदर की मौजों की तरह के हालात हो, तो हर हाल में अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार है, वो कभी मायूस न हो, किसी हाल में मायूस न हो। मोमिन का काम है। 10 साल हो गए बिछड़े हुए, 10 साल नहीं और ज्यादा हो गए, कहते हैं बेटो मेरे यूसुफ की तलाश। बेटे कहते हैं अब्बा कहाँ का यूसुफ, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है, तो कहाँ है, कहाँ जाके मिस्र में यूसुफ को ढूंढेंगे। लगे मेरे बेटो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, अल्लाह मुझे मेरे यूसुफ से मिलना नसीब करे। तो भाइयों हालात नबियों पर कैसे कैसे हालात आए, तो मैं सोचा था कि अल्लाह ने ईश्वर साहब को इन तमाम हालात से गुजार करने के मत कर दिया। तो इब्तिदा नाज़वारियों से और इम्तिहान कामयाब और फिरौन इब्तिदा ऐश-ओ-इशरत मजे मजे उड़ाना और इम्तिहान उसको फौजों के साथ समुद्र में डुबो के दिया। तो फलों का इम्तिहान, नेकों का इम्तिहान, इब्तिदा में काफी नागवारियां इम्तिहान आती है और गुनाहगारों का इब्तिदा में मजे उड़ाना और इम्तिहान। फिरौन, हामान, जद्दाद, नमरूद
یہ سب وہ ہیں جن کی ابتدا مزے اڑانے سے ہے اور ان کی انتہا پنجرا کبوتر کے لیے، طوطے کے لیے، مینک کے لیے، پرندوں کے لیے بھی خریدتے ہیں اور پنجرا چوہے کے لیے بھی خریدتے ہیں. لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے، پنجرا خریدتے ہیں. تو پنجرا پرندوں کے لیے بھی ہے اور پنجرا چوہے کے لیے بھی ہے. پرندے کا پنجرا محبت سے ہے، اس کی آواز پیاری ہے، اس کی پکار پیاری ہے. اس کا پنجرا محبت سے ہے، حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بجلی ہاتھ پہ ڈال دے، گلا نہ پکڑ لے، اس کی حفاظت کے لیے. اور چوہے کا پنجرا بھی حفاظت کے لیے ہے کہ میرے گھر سے کہیں نہ جائے. وہ ہلاکت کے لیے ہے. پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت. دونوں کو دانا ڈالتے ہیں، پرندے کو بھی دانا ڈالتے ہیں اور چوہے کو بھی کھلاتے ہیں. نارنج کا ٹکڑا بھون کر آگ میں روشن کر ایسی خوشبو آتی ہے. نارنج روسٹ وہ روسٹ کر کے چوہے کے لیے لگاتے ہیں. بچہ کہتا آپ کو مجھے دے، کہتے نہیں یہ چوہے کے لیے. سب سے زیادہ چوہے ہوتا ہے تو پکڑنا ہے اور جو قبضے میں آ جاتا ہے یاد دلا دلا کے اسے مارنا. بچوں کے یونیفارم میں لگا ہر کتابیں تو بتا رہی ہیں بچے اور امتحان میں سب کا ہے، لیکن بڑوں کا امتحان ابتدا روانیاں ہے اور امتحان باقی دکھ سے کامیابی کا فیصلہ نتیجے سے کیا جائے. نتیجہ کیا نکلا، اس کا کیا نتیجہ کہ بہت کامیاب بہت ناکام دنیا میں سب گزر رہے ہیں. نتیجہ بتائے گا کون کامیاب. یہ نہیں ہے ہمارا ہم صرف بوتل. ایک قصہ ہے سکندر کا. کون سکندر؟ دہلی کا سکندر. دہلی میں لڑکا سکندر رہتا ہے، باپ کافی رہتے ہیں. گلی کا سکندر نہیں، وہ دنیا کو پتہ کرنے والا سکندر. اس نے یورپ سے لے کر ہندوستان تک دنیا پتہ. ابھی اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا، سکندر کے گاؤں میں یورپ کا اجتماع، یورپ والوں کا یورپ. اس کا گاؤں ہے مقدونیہ، ایکسیڈونیا انگریزی میں کہتے ہیں، وہ تو مقدونیہ. اس کے گاؤں میں 32 گروپوں کے لوگ موجود ہیں. 32 گروپوں کے لوگوں کا یورپ میں جمع ہو گیا. یہ معمولی بات ہے. یہ سکندر وہاں یورپ سے لے کر ہندوستان دنیا ہوتا ہے. واپس ہی ان سے پہنچے. اسے اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ آخری وقت ہے. بہت سمجھدار تھا، پڑا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ میری بہت آثار ہے موت. تو اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے کہ میں وطن جا کے بڑھوں. موت کو ٹال تو نہیں سکتے، میں جانتا ہوں کہ موت آ کے
مہلت مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کر مر جاؤں. ہے کوئی ضرورت اتنی مہلت دلا دے, میں میری سب دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں. میں میری سب دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں. دنیا کو فتح کر کے جو دولت حاصل کی, دنیا بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا, ہزاروں سال کی جمع کیے ہوئے ان کے خزانے وہ سب لے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دینے تیار ہوں, مجھے اتنا وقفہ مل جائے کہ میں بدل جانے کا, لیکن اس کو پورے سال ہو سکتا ہے. وہی وہ راستے ہمارے حسرت کے ساتھ دنیا فتح کی, لیکن پردیش میں بڑھ رہا یہ سب کچھ لے لو, مجھے اتنی مہلت دے دو, وہاں جا ختم ہو جائے. اور ایک بات ہے موازنت, یہ موازنت دونوں کو ملا کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے موازن حضور کے ہر وقت کے خادم. انتقال کا وقت آیا, بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں, کہہ رہی ہیں کیسے غم کا وقت ہے, واہ کربا کیسے رنج و غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں, میرے شوہر کی جدائی ہے. جیسے شوہر حضور کے ہر وقت کے خادم نبی کے پہلے پہنچتے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا بلال بیوی کی آواز سنتے ہیں, کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے, یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, خوشی کا شادمانی کا وقت ہے کہ تھوڑی دیر میں دنیا سے جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سے ملوں, میرے آقا سے ملوں گا تھوڑی دیر کے بعد. میرے دوست صحابہ سے ملاقات ہوئی, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا, میرے آقا انتظار میں. یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں, غم کا وقت ہے, خوشی کا وقت. جیسے گھر کا کوئی عزیز باہر لوگوں میں کام کر رہا ہے, سعودی عرب میں, ہمارا کو بیچتے ہیں قطر میں, تو جس دن اس کے آنے کا دن ہوتا ہے, چھٹی پر گھر آنے کا دن ہوتا ہے, تو اس دن گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں. بچے کو دے دوست دے, گھر میں بریانی پکی ہے, سوال سے بریانی پکی ہے, ادھر گھر میں خوشیاں ہیں اور ادھر وہ سوچ رہا ہے بڑے دور میں کراچی اتروں گا, اسلام آباد لاہور اتروں گا, تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا. ادھر بھی خوشیاں, ادھر بھی خوشیاں, ادھر بھی خوشیاں. حضرت سیدنا بلال کہتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتقال ہوگا, میرے آقا سے ملوں گا, میرے دوست صحابہ سے ملوں گا. فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں, نیک آدمی کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لیکن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بہت سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ گناہگار کی روح کیسے نکالتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اس تکلیف میں نکال رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گناہگار کی روح نکالنے کے لیے شکل میں آتے ہو. انہوں نے فرمایا آنکھیں بند کر, جب آنکھیں کھولی تو ایسا حیرتناک چہرہ, آنکھوں میں آنکھ کے شعلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے
کہ مرنے کے بعد اگر کسی کے لیے کوئی عذاب نہ ہوتا تو یہ تمہارا چہرہ دیکھنا ہی کافی ہے اس کے. کہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ نیک آدمی کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا آنکھیں بند کر پھر کھولیے تو انتہائی حسین چہرہ، انتہائی حسین چہرہ، ہاتھوں میں گلدستے، رنگ برنگ کے پھول جنت کے، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کا رنگ الگ. ان کی روح ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چلو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف، ارجعی، چلو الی ربک راضیۃ مرضیہ، کریم رب کی طرف چلو اس حال میں کہ وہ تم سے راضی تو مجھ سے راضی، وہ تم سے خوش تو مجھ سے خوش، وہ تم سے خوش تو مجھ سے خوش. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ. خوشخبریاں لے کر فرشتے آتے ہیں. اس کی روح ایسی نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتے ہیں. تو بھائیو تھوڑا سا زمانہ ہے امتحان کا. اس میں آدمی وہ کرے جو رب چاہتے ہیں، وہ کرے جو رب چاہتے ہیں، پھر اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے. اس کامیابی کے بعد اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے. تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں بندہ وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ تبلیغ و دعوت کی محنت جی چاہیوں سے نکلنا ہے اور رب چاہی کی طرف آنا ہے. یہ ہے امتحان، یہ ہے امتحان. کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ہر زمانے میں اور قیامت تک ہر زمانے میں دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ایک راستہ یہ کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے. ایک راستہ ہے کہ وہ کریں گے جو جی چاہتا ہے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. کیونکہ ہم نے اس سے عہد کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. عالم ارواح میں تو سب نے عہد کیا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں روحیں پیدا کی گئی سب کی، اور وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتے ہیں، وہاں سب نے عہد کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہر روح نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قالو بلا، جو جواب دیا تھا ہم نے عالم ارواح میں کہ تو ہمارا رب ہے، قالو بلا، وہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہوں. جیسے کل کی بات یاد ہوتی ہے آدمی کو، مجھے وہ قالو بلا کہنا ایسا یاد ہے جیسے میری روح نے قالو بلا کل کہا تھا. تو بھائیو اس عہد کا یہاں امتحان ہے کہ کون اس کو یاد رکھ کر گزارتا ہے، کون اسے بھول کر گزارتا ہے. تو ایک ہے ویسے جینا جیسے جینا جی چاہتا ہے، خواہش والی زندگی، نفسانیات کی زندگی. ایک ایمانی زندگی، وہ کیا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے۔ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں یہی یاد دلایا گیا ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں کہ دیکھ تو دنیا میں آیا ہے، دنیا میں تیرے جینے کا یہ راستہ ہے، یہ دستور ہے، دستور، دنیا میں زندگی گزارنے کا دستور، دنیا میں جینے کا دستور۔ بچے کے دنیا میں آتے ہی اسے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ دنیا میں بھولنا نہیں، تو نے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، اس عہد کے امتحان کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، اور یہ تجھے دنیا میں تیرے رہنے کا، تیرے جینے کا یہ دستور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد